أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلی اللہ محمد. تشن لب مر گئے شبیر کے پیاسے بچے، اب گھٹا جھوم کے برسے بھی تو کیا ہوتا ہے. عزیزوں، بارش برس رہی ہے، رحمت خدا کا نزول ہے، لیکن جتنے بھی عزادار مجلس میں آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے بی بی صدیقہ طاہرہ کو، خداوند عالم ان کے پرسے کو قبول کرے، ہر مومن کی پریشانی کو دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل واجب مرحمت فرما. میرے معبود عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما. جتنے بھی نوحاقان ذاکرین علماء حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ہر بلائے ناگانی اور دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما. اے معبود حجت آخر کے ظہور میں تعاجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد. عزیزوں، قرآن مجید کی ہے مبارکہ جس کے ذیل میں آج کی یہ نویں مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ابھی اے اہل بیت رسول، ہمارا یہ ارادہ ہے تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھیں، ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، اسی کے ذیل میں ان ہستیوں کا تعارف کرا رہا ہوں کہ جن کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا ہے. اور آج کی یہ خصوصی مجلس ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے. صلی اللہ محمد. لہذا گفتگو اسی ذیل میں ہوگی انشاءاللہ. عزیزوں، سرکار دو عالم اس کائنات میں آئے، بڑی مشکلوں کا سامنا کیا. مسلسل سنتے رہتے ہیں نا، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اس دنیا میں آنے کے بعد تبلیغ دین میں اذیتیں برداشت نہ کی ہو. لیکن ہمارے نبی کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں. اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، یہاں سے بس بات کا آغاز کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے. حضرت نوح علیہ السلام اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کی عمر 2500 سال ہے، 2500 سال. اس میں 950 سال کنٹینیو تبلیغ کے ہیں، مسلسل. لیکن اللہ نے ہمت حضرت نوح علیہ السلام، سمجھے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی. علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے میں بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے تھے. لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ آپ ان پتھروں سے زخمی ہو جاتے اور پتھر آپ کے جسم کے اوپر، یعنی آپ پتھروں میں دب جاتے تھے. لیکن اللہ تو اللہ ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے. ہوتا یہ تھا کہ شام کو جبرائیل امین آتے اور آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ان پتھروں کو ہٹاتے. پتھروں کو ہٹانے کے بعد اپنے پروں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو سمیٹ لیتے. بالکل بیدار ہو کر سنیے گا. اپنے پروں کے اندر حضرت نوح کو سمیٹ لیتے. جبرائیل کے پروں کے اندر آنے کا
یہ اعجاز ہوتا کہ نوح کے جتنے زخم تھے سب کے سب بہتر ہو جاتے، زخموں کا پتہ نہ چلتا، آپ صحت یاب ہو جاتے، تندرستی مل جاتی، شفا مل جاتی۔ عزیزان گرامی، لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ انبیاء افضل ہے کہ اہل بیت افضل ہے۔ میں نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ اگر کوئی نبی زخمی ہوتا ہے تو فرشتہ شفا دیتا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی فرشتہ زخمی ہوتا ہے در حسین پر آ جاتا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو اسی طرح ہمارے نبی نے بڑی مشکلوں کا سامنا کیا۔ میں اس واقعے کے ساتھ ایک منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم مکے میں تبلیغ کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، ساتھ میں طائف پہنچے۔ طائف عرب کے اندر ایک خطے کا نام ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ طائف میں سرکار دو عالم جب تبلیغ دین کے لیے پہنچے ہیں نا، پوری توجہ چاہتا ہوں یہاں پر، تو لوگوں سے کہا کہ اس ایک خدا کو مانو۔ جیسے ایک کا نام لیا، وہ کہ جو ہر قبیلے کا اپنا رکھتا تھا، ان کو یہ بات بڑی بری لگی۔ نبی خدا پر پتھر برسائے، اللہ کا نبی زخمی ہو گیا۔ ایسے میں ایک شخص جو رئیس طائف کا سردار ہے، کون ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، زخمی حالت میں کسی صورت سے اس نے بچایا۔ سوال کر لیا تم کون ہو؟ تو میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیسے پتہ چلے؟ تم جس خدا کی بات کر رہے ہو دکھائی دیتا ہے؟ کہ نہیں، میرا خدا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ نبی خدا ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، نہ معلوم اس بندے کے دل میں نبی کی محبت پہلے آئی کہ خدا کی محبت پہلے آئی۔ اس نے جو ہے وہ سرکار دو عالم کو اپنا مہمان قرار دیا، زخموں کا علاج و معالجہ کیا گیا، اور اس کے بعد اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ اب طائف میں تم اپنے خدا کے دین کی تبلیغ کیجئے۔ اور وہ جو طائف کے لفنگے تھے وہ پھر پتھر لے کر آئے، لیکن جب سردار طائف کے ساتھ دیکھا، ان کو تبلیغ کرنے کا موقع دو، خبردار کوئی ان کے پاس نہیں آئے۔ لیکن یہ موقع ان کو سرکار دو عالم کو ملا کیسے؟ جب سرکار دو عالم زخمی حالت میں اس شخص کو ملے جو طائف کا سردار ہے۔ کون ہو تم؟ کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ پورا عرب ابو طالب کو جانتا تھا، سید العرب کہے جاتے تھے نا۔ میں ہاشم کا نور نظر ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ بڑی عزت و تکریم کے ساتھ بہرحال تبلیغ کی۔ یہ شخصیت کون ہے وہ بتا دوں۔ اللہ نے ان کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام ابو برہ رکھا، ایک کا عبید رکھا۔ اللہ نے عبید کو ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے مختار رکھا۔ ابو برہ کو دو بیٹیاں دیں جس میں سے ایک بیٹی کا نام لیلا تھا۔ یہ جو ہم ام لیلا کہہ دیتے ہیں، ام لیلا نہیں، اصل میں لیلا لفظ ہے۔ لیلا کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ نے لیلا کو ایک بیٹا عنایت کیا جس کا نام حسین نے اس کے نام پر اکبر رکھا۔ دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں یہ 2 منٹ میں تاریخ پیش کی ہے، میں ایک منزل تک آنا۔ دیکھیے، جناب علی اکبر علیہ السلام اور ایک جناب ابو موسیٰ مبرقہ جب ایران زیارت پر جاتے ہیں، قمہی میں ان کا روضہ ہے، سمجھے؟ یہ 2 ایسی ہستیاں ہیں کہ یہ جب بھی نکلتے ہیں نقاب برقع پہن کر نکلتے ہیں۔ اتنا حسن تھا، اتنا جمال تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کسی کی نظر بد لگ جائے۔ مائیں ان کو چھپانا چاہتی تھی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام، آپ نے سنا ہوگا کہ ہم شکل پیغمبر ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام۔ میں ذرا سا اس میں تردید کر ایک منزل تک آنا چاہتا ہوں۔
جب جناب لیلا امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، طائف کی حسین ترین بی بی کا نام لیلا، اللہ نے جو بیٹا دیا وہ بیٹا اتنا حسین ہے کہ آج تک دنیا حسن یوسف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، دو مصروں میں آپ کو سمجھا دوں کہ علی اکبر کیا ہے، یوسف کیا ہے۔ جب میں نے یہ پوچھا کوئی اکبر سا ہنسی ہے، بے ساختہ یوسف نے کہا کوئی نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ کبھی حسن کا تذکرہ کر دیتے ہیں، جناب علی اکبر کا کردار کیا ہے، علم کیا ہے، جناب علی اکبر کی اپنی، میں جو حسب اور نسب کی بات کر رہا ہوں، نسب تو کائنات میں ان سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حسبی ذمہ داریاں اور ان کا حسب کتنا عظیم ہے وہ تو دیکھیے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام، عرب کے اندر اگر کوئی بھوکا ہوتا تھا تو وہ کھانا تلاش کرتا تھا عرب میں ایسے گھروں میں جہاں آگ روشن ہوتی تھی۔ عرب کے اندر 24 گھنٹے اگر کسی کا دسترخوان اس روشنی کے ذریعے سے چالو رہتا اور جاری رہتا، وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ذات تھی۔ جس وقت بھی آئے ہمارے دسترخوان پہ آ جائے۔ عزیزان گرامی، کیوں نہ ہوتا، علی کا پوتا ہے، حسن کا بھتیجا ہے، اس کا دسترخوان چالو نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ صلوات بھیجیے نبر محمد والے محمد۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جیسے ہی زینب کی نگاہ علی اکبر پر پڑی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، اب تیسرے دن زینب سے برداشت نہ ہوئی۔ امام حسین سے کہتی ہے، بھیا میں نے تم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا، اگر کوئی شے مانگوں، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، کیا مجھے دو گے؟ کہ بہن مانگ کر تو دیکھو۔ حسین اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے۔ عزیزوں، جناب زینب نے کہا، میرے بھائی یہ اپنا بیٹا مجھے دے دو۔ حسین کچھ دیر تک سوچتے رہے، علی اکبر کو اٹھایا، زینب کی آغوش میں رکھ دیا۔ بہن لے جاؤ علی اکبر، جس طرح سے تمہیں پالنا ہے ویسے پالو، جس طرح سے پرورش کرنا ہے ویسے پرورش کرو۔ یہ جملہ میں مصائب کی ضمن میں آ کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے زینب سلام اللہ علیہا کو علی اکبر دیا تو ہے، لیکن یہ کہا ہے بہن اگر کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے اکبر کو مانگوں تو دو گی؟ زینب نے کہہ دیا، بھیا کیوں نہیں، جب تمہارا دل چاہے علی اکبر کو لے جانا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ دیکھیے منزلت کو پہچاننا ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی۔ عزیزو، فضائل تو اتنے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک لفظ یہی کہہ دینا کہ امام حسین، اب لوگ کہتے ہیں نا، ایک لفظ یہی کافی ہے کہ یہ حسین کے گھر میں وہ آیا ہے جو ہم شبیہ رسول ہے، ہم شبیہ رسول ہے، اور اس کا نام علی ہے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کی فضیلت میں انشاءاللہ اس ارادے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً لطف آ جائے گا۔ مصائب کی منزل سے 2 جملے اٹھا کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جس وقت جناب علی اکبر کو میدان میں بھیجا ہے تو معلوم ہے کیا کہا؟ معبود گواہ رہنا، اللہ کو گواہ بنایا ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں، یہی ہے لفظ، خلق میں، نطق میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ 3 جملے کہے۔ خلق، خلق کا مطلب کیا ہے؟ خلقت سے خلق ہے، یعنی جو محمد کی خلقت ہے وہی علی اکبر کی خلقت ہے۔ بات ذہن تک پہنچا نہیں رہا شاید میں۔ نبی خدا نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔
اب اندازہ لگائیے گا کہ حسین کہہ رہے ہیں میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی کے مشابہ ہے. خلقت جناب علی اکبر کو تو پہچانیے جو خلق میں تیرے نبی کے مشابہ ہے, تیرے نبی کے جیسا ہے, تیرے نبی کے جیسا ہے خلق میں. خلقت سرکار دو عالم, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. پروردگار میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی کے مشابہ ہے. خلق بہترین عادات کو اخلاق کہا جاتا ہے. اخلاق جب منزل معراج پر پہنچتا ہے تو وہ خلق کہلاتا ہے, اور جب یہ خلق جسم کے ڈھانچے میں ڈھلتا ہے تو محمد کہلاتا ہے, اور 50 سال گزر جانے کے بعد آغوش حسین میں آتا ہے تو اکبر کہلاتا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. نطق میں تیرے رسول کے جیسا ہے. نطق معلوم ہے کاہے کو بولنے کو کہتے ہیں, یہ تیرے رسول کے مشابہ ہے. کاہے میں؟ نطق میں. ہمارے نبی کا نطق کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو, قرآن کرا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی بولتا ہی نہیں مگر جب تک کہ ہم اس پر وحی نازل نہ کر دیں. یعنی نبی خدا کا نطق ہے وحی پروردگار, وحی پروردگار نبی خدا کا نطق ہے. تو جس کو حسین بھیج رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں اس کو بھیج رہا ہوں جو نطق میں تیرے رسول کا مشابہ ہے. ہم نے دیکھا کہ محمد کی زبان پر وحی آ رہی ہے اور وہ زبان علی اکبر کے دہن میں ہے, وہی زبان علی اکبر کے دہن میں. اب ہوا کیا دیکھیے, سرکار دو عالم خلق میں جناب اکبر سرکار دو عالم کے خلق میں, خلق میں, نطق میں بالکل مشابہ ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں ہم شکل پیغمبر, شکل کسی کی کسی سے مل سکتی ہے, شباہت کا مطلب سمجھ رہے ہیں, بالکل ہو بہو ویسا ہی, وہی کوالٹیز. خدا کی قسم امام حسین کے اس جملے پر ساری زندگی نثار ہو جائے, سارے چاہنے والے نثار ہو جائیں. کیا فضیلت بیان کی ہے مولا علی اکبر علیہ السلام کی, کیا کہہ دیا کہ جو خلق میں نطق میں نہ علی اکبر کی خلقت محمد سے علیحدہ ہے, نہ علی اکبر کا اخلاق محمد سے علیحدہ ہے, نہ علی اکبر کا بول چال جو ہے وہ محمد سے علیحدہ ہے. بات ذہن میں آ گئی. امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں جناب علی اکبر ہے, امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں. اگر آپ غور سے ایک حدیث کو پڑھیں اور اگر چاہتے ہیں کہ اس کی تفسیر آپ کو ملے تو آپ کو حسین کی آغوش میں اکبر کو دیکھنا ہوگا. سرکار دو عالم کی حدیث ہے حسین منی, سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. کیا ہے؟ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر صحیح تصویر دیکھنا ہے تو آغوش حسین میں اکبر کو دیکھ لو. جب آپ اکبر کو آغوش حسین میں دیکھیں گے تو آپ کو دلیل ملے گی حسین منی. اور جب آپ نے اندازہ لگایا حسین منی, اور جیسے ہی آغوش حسین میں اکبر کو دیکھنے کے بعد حسین کی طرف پلٹیں گے وانا من الحسین. صلوات پر محمد وآل محمد. ارے آپ نے جو ہے وہ انبیاء کی میراثوں کا تذکرہ سنا ہوگا, انبیاء کی ملکیتوں کا تذکرہ سنا ہوگا. ہم نے جو ہے وہ سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ حکومت والے ایک نبی کو دیکھا جن کا نام حضرت سلیمان ہے. سلیمان کی ملکیت جو ہے ایک دائرے کے تحت ہے. آپ کو شاید میں سمجھا پاؤں, سلیمان کی اتنی بڑی حکومت ہے کہ وہ جب اپنے تخت پر سوار ہوتے ہیں تو ایک نماز عراق میں پڑھتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ حجاز میں پڑھتے ہیں. اتنی جو ہے وسیع مملکت ہے جناب سلیمان کی.
لیکن خدا کی قسم علی اکبر کی ملکیت کو دیکھنا ہے تو پوری کائنات کو دیکھ لو. پوری کائنات میں کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں شیعہ آباد نہ ہو. جب شیعہ آباد ہے تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کسی چیز پر سجدہ کرتے ہیں، جس چیز پر سجدہ کرتے ہیں وہ کوئی اور ملکیت نہیں، علی اکبر کی ملکیت کا حصہ خاک شفا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور میرے دوستوں اور عزیزوں، میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں کہ بی بی کا وہی مقام ہے تاریخ اسلام میں جو حضرت ابو طالب کا تھا. اس لیے کہ ہم نے ابو طالب علیہ السلام کو دیکھا کہ ابو طالب نے ہمیں دو ایسی ہستیاں پال کر دی کہ جو ایک محمد بنا ایک علی بنا. زینب کی عظمت کو بھی سلام کرو کہ جس نے ایک ثانی حیدر اور ایک ثانی رسول پال کر دیا. صلوات پر محمد و آل محمد. جناب علی اکبر کی بس میرے دوستوں عزیزوں وقت زیادہ نہیں ہے اور مجھے مصائب تھوڑے سے زیادہ پڑھنے ہیں. دیکھیے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے کے بعد زندہ رہ جانا ہی حسین کا معجزہ ہے. علی اکبر کے مصائب سننے کے بعد ہی انسان کا زندہ رہ جانا یہ معجزہ ہے، ورنہ علی اکبر کے مصائب پڑھنے اور سننے کے بعد مر جانا چاہیے. یہ ہمارے افسر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ساجد بھائی ہوں گے شاید ان کو بھی، یہ آشف بھائی بھی شاید ہمارے ساتھ تھے حیدرآباد میں. ایک بکا کی مجلس ہوتی ہے 8 ربیع الاول کو. علامہ اختر زیدی مرحوم اللہ ان کے درجات کو عالی کرے، وہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے کہ تم نے ابھی تک بھالے کا نام سنا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ بھالا کیا ہوتا ہے، بھالا کیسے مارا جاتا ہے. اور اتنا کہنے کے بعد گھنٹوں تک پبلک روتی رہتی تھی کہ وہ بھالا جو ہے علی اکبر کے سینے میں مارا گیا. روتی رہتی ہے پبلک بھالے کا نام سن کے. عزیزوں یہ دیکھیے کہ ظالموں نے بھالا مارا کس کو. آج جو ساری دنیا سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے تو کہا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں جو سرکار دو عالم کا اخلاق تھا، جو ان کی خلقت تھی، جو ان کا لطف تھا، یعنی شبیہ رسول کو میدان کربلا میں بھیجا ہے. اب لا الہ الا اللہ کہنے والے وہ کیسے تھے کہ اپنے نبی کی شبیہ کو قتل کر دیا. عزاداران مظلوم کربلا. جناب علی اکبر کے مصائب کی ابتدا کی کہاں سے جائے؟ یوں سمجھ لیجئے گا کہ نہ قاسم ہیں، نہ اکبر ہیں، نہ عباس ہیں، نہ اولو محمد ہیں. جناب علی اکبر علیہ السلام بابا کے پاس آئے. بابا ہمیں مرنے کی اجازت دے دی. بیٹا جاؤ پہلے پالنے والی ماں سے اجازت لے لو، دھیرے دھیرے پڑھوں گا، لیکن مصائب کے 2-4 ایسے گوشے ہیں کہ بس رونے کے لیے وہی کافی. عزاداروں جو بھی شہید آیا ہے نا اجازت کے لیے، اور حسین نے کہا کہ جاؤ ماں سے اجازت لے لو. ایک بار اجازت لی، لیکن علی اکبر کئی جگہ پر اجازت لے. کبھی زینب کے پاس جاتے ہیں، کبھی اپنی ماں لیلا کے پاس جاتے ہیں، کبھی بہنوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی حسین کے پاس. زینب نے جناب علی اکبر کو مانگا ہے. حسین کا وہ جملہ یاد ہے کہ بہن میں تھوڑی دیر کے لیے اکبر کو مانگوں گا تو منع تو نہیں کرو گی؟ کیا کہا تھا زینب نے؟ کہ بھیا جب تمہارا دل چاہے لے جانا،
لیکن زینب یہ دیکھ رہی ہے کہ علی اکبر 1 سال کا ہو گیا، حسین آتا ہے علی اکبر کے لب و دہن کا بوسہ لے کر چلا جاتا ہے، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہوگا، اللہ جانے حسین اکبر کو کب مانگے۔ زینب اسی انتظار میں کہ ایک دن وہ آ گیا کہ حسین کربلا پہنچ گئے، ایک دن گزر گیا، 7 تاریخ آ گئی، لو عاشور کا دن آ گیا، ایک دن وہ عاشور کا ایسا قیامت کا دن تھا کہ حسین چلتے ہوئے زینب کے حجرے خیمے میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بہن زینب کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ بہن زینب تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ زینب سمجھ گئی، زینب سمجھ گئی، حسین سے ایک جملہ کہا، بھیا ہاں میں سمجھ گئی، لیکن بھیا اتنا خیال رکھے میں نے اکبر کو اس انداز سے پالا ہے کہ کبھی اس کے کرتے پر مٹی کو لگنے نہیں دیا ہے۔ اے میرے ماں جائے حسین، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اکبر مٹی میں مل جائے۔ ہائے زینب کا مقدر۔ عزاداران نے مظلوم کربلا جیسے ہی جناب علی اکبر نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت مانگی، زینب نے حسین کو اکبر کو تو دے دیا، لیکن یہ واقعہ اتنا شاق تھا کہ زینب برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ عزادارو اگر کوئی بے ہوش ہوتا ہے اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے۔ ارے پانی کہا تھا، حسین نے اکبر کو بلایا، اے میرے لال علی اکبر، تمہاری پھوپھی کو تمہاری خوشبو بڑی پسند ہے، اپنے گیسوؤں کو پھوپھی کے منہ تک لے کر آؤ، شاید ہوش ہو جائے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے گیسوؤں کو زینب کے دہن پر رکھا، ہوش آ گیا۔ عزاداران نے مظلوم کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہ ہوش میں آ گئی، اجازت ابھی بھی نہیں ملی۔ علی اکبر پھر بابا سے کہتے ہیں، بابا اجازت دے دو۔ اکبر جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ تاریخ بتاتی ہے، مقتل لکھتا ہے کہ علی اکبر اب جناب لیلا کے خیمے میں آئے۔ اماں، جیسی لفظ اماں کہا، جناب لیلا نے کہا کہ جوان خیمہ بھول گئے ہو، کس کو ماں کہہ رہے ہو؟ کہ اماں میں تمہیں ماں کہہ رہا ہوں، ابھی تک زینب کو کہا تھا نا ماں۔ اماں، پھوپھی نے کہا ہے تیری حقیقی ماں وہ ہے۔ اچھا میرے لال آ جاؤ۔ اماں رخصت آخر کے لیے آیا، کہا میرے لال مجھے معلوم ہے، لیکن کیا اجازت دیتے ہو کہ میں کوئی اپنا ارمان نکال لوں؟ کہا اماں اجازت ہے۔ کہا خیمے میں بیٹھ جاؤ۔ علی اکبر خیمے میں بیٹھے۔ لیلا نے جناب لیلا نے ایک صندوق نکالا جس میں ہر سن کا ایک کرتا رکھا ہوا تھا۔ اکبر کے جسم پہ لگاتی ہے، ہٹا لیتی ہے، اکبر کے جسم پہ لگاتی ہے، ہٹا لیتی ہے۔ اے میرے لال، میں نے تیرے لیے تیری شادی کا سامان کر کے رکھا، اجرکم اللہ۔ عزادارو، کہاں تک میں رخصتی کی باتیں کروں؟ بس ہاں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اکبر کو اجازت تو مل گئی، بیویوں نے رخصت تو کر دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، اکبر باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن عزاداران مظلوم کربلا اکبر پھر خیمے میں چلے جاتے ہیں، اکبر باہر آتے ہیں، خیمے میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس آنے کا انداز یہ ہے، عزاداران مظلوم کربلا کوئی ہے کہ جو اکبر کی ابا کا دامن پکڑ کر اکبر کو اندر لے لیتا ہے، اس لیے کہ کوئی بڑا ہوتا تو شاید بازو پکڑ کر اکبر کو اندر لیتا نا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، ابا کے دامن سے سکینہ لپٹ جاتی تھی اور کہتی تھی بھیا اکبر جا رہے ہو، اگر قسمت نے مدینہ نصیب کیا اور صغرا نے سوال کر لیا سکینہ تیرے ہوتے ہوئے میرا اکبر کیسے چلا گیا؟ خداوند عالم ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین کا لال میدان کارزار میں پہنچے، حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اکبر نے پلٹ کر دیکھا، بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اکبر گئے، میدان میں پہنچے،
غضب کا رن کیا، پیاس کا غلبہ طاری ہوا، واپس آئے، آنے کے بعد کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا، بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان کو ان کی حقیقت دکھا دیتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اکبر نے بابا سے کچھ مانگا ہے۔ حسین بے چین ہو گئے، تڑپ کر حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان ہمارے دہن میں رکھ دو، شاید کچھ خون کی مل جائے، شاید کچھ تری مل جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جیسے ہی علی اکبر نے دہن امامت میں اپنی زبان کو رکھا، فوراً نکال لیا اور تڑپ کر کہا بابا آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ علی اکبر پھر میدان کارزار میں پہنچے۔ عزاداروں مسائل بہت طویل ہے، ایک دم مختصر کر رہا ہوں۔ آواز دی بابا ہمارا آخری سلام قبول کرو۔ حسین مقتل میں جانے کے لیے نکلے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتا۔ میر انیس نے لکھا ہے کہ کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ حسین سے چلا نہیں جا رہا، آپ کا دلدل ساتھ ساتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ حسین اپنے ذوالجناح سے مخاطب ہوئے، اے میرے وفادار گھوڑے، تجھے معلوم ہے کہ اب ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، عباس کے جانے نے ہماری کمر توڑ دی، اکبر کے جانے سے ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، تو ایک کام کر اپنے سر کو جھکا دے، میں گلے میں باہیں ڈال دیتا ہوں، مجھے اکبر تک پہنچا دے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ذوالجناح نے اپنی گردن کو جھکایا، حسین نے باہوں کو ڈال دیا، اکبر کی لاشیں تک لے کر آیا۔ ایک مرتبہ دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین زمین پر بیٹھ گئے۔ اے میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیسا ہے بابا؟ حسین سمجھ گئے، ہاتھوں کو ہٹایا۔ اکبر نے کہا بابا برچھی کی نہیں ہے جو سینے میں ٹوٹ گئی، بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ عزاداروں، حسین نے تمام تر قوتوں کو سمیٹا، برچھی کے پھل کو پکڑا، نجف کا رخ کر کے حسین نے ایک جملہ کہا بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا بڑا آسان تھا، جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا، ارے برچھی کا نکلنا تھا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اے میرے لال کوئی حسرت ہے کہ بابا میرے لاشے کو خیمے میں لے کر نہ جائیے گا، بابا میری ماں کو بھی نہیں بتانا کہ میرے سینے میں برچھی لگی۔ لیکن بابا ایک حسرت ہے، جب میں مدینے سے چلا تھا تو سدرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، بابا میں چاہتا ہوں اپنی بہن کو دیکھ لوں۔ حسین نے اپنی انگلیوں کو بلند کیا، اے میرے لال کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ساری دنیا کی زمینیں پست ہوئی، زمین مدینہ بلند ہو گئی۔ بابا مدینہ دکھائی دے رہا ہے، بہن دکھائی نہیں دے رہی، روضہ رسول میں دیکھو نہیں دکھائی دی، ساری جگہوں کو دیکھ لیا اکبر نے، دکھائی دی بیٹا؟ کہ میرے لال وہاں دیکھو جہاں بہن سے رخصت ہوئے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت بتاتی ہے کہ اب جو علی اکبر نے دیکھا وہ نشان قدم جو صغرا نے بنوائے تھے ان پر اپنا دانا رخسار رکھا، والی اکبر والی اکبر۔ عزاداروں اکبر نے کہا بابا اپنے ہاتھ کو رکھ دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ